بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کے اندر 8 عادتیں ہونا بہتر ہے، اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں، فرمایا وقور عند الحراہر، پہلی بات بلاؤں میں، مشکلوں میں باوقار اور پرسکون ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی کوئی بات آتی ہے بلوا مچا دیتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صحیح۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہیں لیکن پرسکون ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ امام نے کہا مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ پرسکون ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے۔ میں نے تھوڑی بہت میں بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، ظاہر ہے کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو مجھے وہ بندہ اپنے کام کرنے والوں میں بہت برا لگتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کے میرے سامنے پیش کرے۔ جناب کوئی فون کرے گا، کہے گا آج تو سائٹ پہ بہت مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ لائٹ گئی ہوئی ہے۔ کوئی نئی بات ہے؟ لائٹ جاتی ہے، جنریٹر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سر ہے۔ تو چلا لو، ٹھیک ہے چلا لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے لیے میرا وقت ضائع کیا؟ بلوا کرنا ہے تاکہ ذرا دکھائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ امام فرمانے پہلی چیز جو میں اپنے ماننے والوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، صاحبان ایمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ وقور عند الحراہر حزاحز، وہ مشکلات میں، مصیبتوں میں پروقار ہو۔ صبور عند البلا، ایک دفعہ ہوتا ہے فتنہ آیا ہے، کلیئر نظر نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، امام فرمانے اس میں پروقار رہو۔ دوسری دفعہ کیا ہوتی ہے، میرے اوپر مشکل آئی ہے، ذات پر مشکل آئی ہے، امام فرمانے صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے صبر یہ سمجھا ہے، میرے جیسے نے، کم ہمت نے، وہ یہ کہ مثلا مجھے یہاں پر ایک تکلیف ہو رہی ہے، اچھا اگر میں صبر نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ جو مجھے ملے گا میں کہوں گا یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ کروں گا۔ جو صبر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا، صحیح ہے؟ تو خاموشی صبر ہے؟ خاموشی صبر ہے؟ نہیں۔ صبر کیا ہے؟ کہے گا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوگا، یہ صبر ہے۔ اندر اندر کڑ رہا ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ہوتا ہے جس میں نفس تسلیم ہوتا ہے، کہتے ٹھیک ہے اچھا ہو، اللہ کی طرف سے، کیوں گھبراؤ؟ دیکھو بندگان خدا، آپ سب ماشاءاللہ ہم سے بہتر ہیں۔ میں 55-56 سال کی عمر کا ہوں، اللہ نے 55-56 سال مجھے سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر 1-2 سال بیمار رکھے تو شکوہ کروں خدا سے؟ 50-55 سال صحت بھی تو دی تھی۔ اب اگر خدا بیماری میں ڈال دے، اللہ محفوظ رکھے، بیماری اور صحت اہم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت اہم ہے، اللہ اس میں رکھے۔ دین کی خدمت کرنے کی طاقت دیتا رہے، بیماری ہوئی خدا نہ کرے میں دین کی خدمت نہیں کر سکا، ہاں اس پہ مجھے کرنا پڑے گا کہ ایک سعادت میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، اہم یہ کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تھوڑا سا پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی، لیکن تو اس وجہ سے میں نے حراہر پڑھ دیا تھا، اس کو حزاحز تھا پہلا والا۔ وقور عند الحزائز، صبور عند البلا، شکور عند الرخاء۔ جب آسانی ہو تو کیا کرے؟ شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ ایسا خدا نے مجھے آسانی دی، اب فوراً میرا دماغ کہہ رہا ہے کہوں دولت دی، صحیح ہے؟ کتنی حماقت ہے۔ دولت آسانی نہیں ہے، دولت بہت سختی ہے۔ ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے، ابھی تو میں دولت کے پیچھے بھاگوں گا، یہ نہیں جانتا ہے کتنی بڑی سختی ہے۔ خدا شاہد ہے، قسم کھانے کے بدلے میں یہ کہنا بہتر ہے، میں نے 60 سال کی عمر کے لوگوں کو اپنے باپ کی جائیداد پر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھا ہے۔ بندے خدا، خود تم 60 سال کے ہو، تم جس جائیداد پہ لڑ رہے ہو اس سے تمہیں فائدہ کتنے سال کا ملنے والا ہے؟ اور جسے کہتے ہیں وہ تلخ بات یہ ہے کہ جو 60 سال کی عمر میں باپ کی جائیداد پہ لڑ رہے ہیں ان کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے۔
تو ابھی آسانی کا لفظ پہلی چیز کیا سمجھ میں آئے گی؟ دولت مل جائے. نہیں بھائی، آسانی کی جو پہلی چیز ہے وہ تمہیں اطاعت مل جائے، سکون ملے کسی طریقے سے زندگی کے اندر، چین سے سو، سکون سے سو، اولاد کو خوش و خرم دیکھو، یہ آسانی ہے. اپنے والدین کو اپنے سے راضی دیکھو، یہ آسانی ہے. تم دیکھو تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، ہاں یہ آسانی ہے. تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، کون سی آسانی ہوئی پھر؟ اولاد خوش نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا پھر؟ کس کے لیے کمایا تھا اتنا ڈھیر سارا؟ خود تو مرنا ہی تھا. تو امام نے فرمایا کہ ہمارا جو مومن ہے وہ کیا کرے؟ وہ فتنوں کے وقت میں پروقار رہے، مصیبتوں میں صابر ہو، آسانیوں میں شاکر ہو. شکر کرے کیا مطلب؟ الحمدللہ کافی ہے؟ نہیں، نعمت کو اس کی جگہ پہ استعمال کرنا شکر ہے. شہرت ملی ہے، اچھی جگہ پہ استعمال کرو، اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال نہیں کرو. 3 صفتیں ہو گئیں. چوتھی، قانع بما رزقہ اللہ، جو اللہ اس کو رزق میں دے اس پہ قانع رہے، لالچ نہ دکھائے، حرص نہ دکھائے. محنت کی، مزدوری کی، ایک انعام ملا، ایک دنیا ملی، ایک دولت ملی، اب گڑ رہا ہے باقی لوگ تو اس کے اوپر اتنا کما لیتے ہیں، میں نے کم کمایا. بندے خدا، جو خدا نے دیا ہے رزق پہ قانع رہو بلا وجہ میں. ہمارے مولا فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں دیکھنا ہے نا تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور اگر بندگی میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. ہم ہمیشہ الٹا دیکھتے ہیں. جب اپنی عبادتوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو نیچے والوں کو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور دنیا کو دیکھنا، وہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے. بندہ خدا، یہ تمہاری ثقافت الٹی ہے، اہل بیت کی ثقافت کچھ اور ہے. تو یہ 5 ہو گئیں. لا یظلم الاعداء، چھٹی صفت، یہ اپنے دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا. دوست تو چھوڑو، مومن بھائی کو تو چھوڑو. امام فرما رہے ہیں یہ جو مومن ہے کیا کرتا ہے؟ لا یظلم الاعداء، کبھی دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا، دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا لا یتحامل للاصدقاء، اب دوستوں پر اپنی بات مسلط نہیں کرتا ہے. ہاں، بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم دوستی یاری میں کیا کرتے ہیں، سامنے والے کے اوپر، سامنے والے کو کسی سختی میں ڈال دیتے ہیں. آپ کی اور میرے، مثلا میرا اور آپ کا ایک تکلف ہے، یعنی دوستی ہے، مفارقہ دوستی ہے، سب رفاقت ہے. تو اب میں دیکھتا ہوں اس دوستی رفاقت میں اگر اس سے یہ کہوں گا نا تو یہ منع نہیں کر پائے گا، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو اچھا بھی نہیں لگے گا، تو میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں. صحیح کیوں کہا؟ دوستوں کو سختی میں ڈال رہے ہو نا. یہ بات امام کہہ رہے ہیں یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن اپنے دوست کی آسانی کا خیال کرے، اس کو کسی سختی میں نہ ڈالیں. تو امام فرما رہے ہیں تم ایسے نہ بنو کہ تم دوستوں کے اوپر سختی ڈالو، تم ایسے بنو دوستوں کے اوپر آسانی رکھو. لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دوست کو بھی چاہیے دوسرے دوست سے توقعات نہ بڑھائے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سامنے والے کے پاس پیسہ ہے، میں ایک مشکل میں ہوں، اب میں توقع کر رہا ہوں میری ساری مشکل یہ حل کرے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ توقعات مت بڑھاؤ، توقعات کو ایک لیول میں رکھو. کیوں کہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اپنے دوستوں کو سختی میں نہیں ڈالتا. اس کے بعد لکھا ہے بدنہ منہ فی تعب والناس منہ فی راحت، اس کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں آسانی میں ہوتے ہیں. لوگ اس کے ہاتھوں آسانی میں ہوتے ہیں. وہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے، اس کے ہمسایوں کو اس سے کبھی شکوہ نہیں ہوتا. وہ کسی رشتہ دار ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیتا. لیکن اس کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے. اول وقت نماز پڑھے گا چاہے نیند آ رہی ہو، زور لگائے گا اپنے بدن کو، تھکائے گا نہیں، نماز اول وقت پڑھنی ہے. روزے کا ٹائم آئے گا روزے رکھے گا چاہے بدن کو سختی آتی ہو. جہاد کے ٹائم پہ اپنا جسم کٹوا دے گا، جہاد کرے گا. صحیح ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے. اب ایک جملہ مجھے کہنا چاہیے لیکن میں اپنے آپ سے شرم کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے، سارا مسئلہ یہ نہیں کہو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صرف یہ بولو ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ہاں، اپنے لیے ہدف بڑے نہیں بنائے، ہدف چھوٹے چھوٹے بنائیں، گھر بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں.
نہیں چلو، امام کے ماننے والے ہو، ان کی ثقافت پہ چلو۔ روایت آپ کے سامنے عربی بھی پڑھ دی، صاف صاف پڑھ دی، کہ کوئی یہ نہ کہ مولانا نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا، نہیں نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہا، روایت پڑھی ہے، ریفرنس بتا دیا ہے، اصول کافی کے اندر روایت ہے مستند میں سے۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آپ یہاں پر ہیں خدا لایا ہے نا، خدا لایا ہے۔ حب اہل بیت کے صدقے میں آپ یہاں پر ہیں۔ حب اہل بیت کی علامت کیا ہے؟ کتنی علامتیں؟ اب کہیں آپ نے 8 علامتیں گنوائی، یہ تو نہیں مل رہی، ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی معلوم ہے نہیں مل رہی، لیکن اس کے بعد بھی ایک اور علامت ہے، وہ مل رہی ہے۔ وہ کیا علامت ہے؟ دیکھو ان کے سامنے امام حسین کا ذکر کرو، ہاں، یہ روتے یا نہیں روتے؟ ان کے سامنے میں کیا بولوں؟ اتنا ہی بول دو، ایک یتیم بچی، دیکھو ان کے دلوں پہ غم آنے لگتا ہے۔ 2-4 جملے بولو، دیکھو ان کے ذہن خود بخود کربلا جاتے ہیں، خود بخود امام حسین کو سوچنے لگتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔